الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک خاتون لاعلمی میں طلوع فجر کے بعد بھی سحری کھاتی رہی۔ سوال کیا گیا ہے، میں تقریباً 3 ماہ سے ترکی میں مقیم ہوں۔ میں نے گزشتہ شعبان کے نصف اول میں رمضان کے روزوں کی قضا دینے کے لیے روزے رکھے۔ مجھے ترکی میں نماز فجر کے اوقات میں اختلاف کے بارے میں علم نہیں تھا۔ مجھے اس فرق کا علم شعبان کے آخری دن اتفاقاً ہوا۔ تو کیا اب مجھ پر قضا اور فدیہ لازم ہوگا؟ دونوں ہی کام کرنا ہوں گے یا ایک کرنا ہوگا؟ یا اس مسئلے سے لاعلمی کی بنا پر مجھ پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ جس شہر میں آپ قیام پذیر ہیں، اگر آپ کو وہاں کے مطابق نماز فجر کے وقت کے آغاز کے بارے میں صحیح علم نہیں تھا اور آپ نماز فجر کا وقت ہونے کے بعد بھی سحری کھاتی رہی ہیں، تو علماء کرام کی اس مسئلے میں مختلف آراء ہیں کہ اگر کوئی شخص سحری کا وقت سمجھتے ہوئے کھا پی لے حالانکہ فجر طلوع ہو چکی ہو، اسی طرح اگر کوئی شخص غروب آفتاب سمجھ کر کھا پی لے لیکن بعد میں پتہ چلے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، تو بہت سے علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ اس طرح اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہوگا، جبکہ دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے، چنانچہ وہ روزہ پورا کرے اور اس پر کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ یہ موقف تابعین میں سے مجاہد اور حسن کا ہے۔ امام احمد سے ایک روایت اسی کے مطابق منقول ہے۔ شافعی فقہا میں سے مزنی، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ کا یہی موقف ہے۔ جیسے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ تاہم ابھی تک من الفجر کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے، تو لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے پاؤں سے سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے اور اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک انہیں دونوں دھاگے دکھائی نہ دینے لگ جاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں من الفجر کے الفاظ نازل کیے تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دھاگوں سے مراد دن اور رات ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 1917 اور مسلم حدیث نمبر 1091 نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی واجب کام اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اسے وجوب کا علم ہی نہیں ہوتا، مثلا کوئی شخص اطمینان کے بغیر نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے اطمینان کے وجوب کا علم ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وقت کے گزر جانے پر نماز کا اعادہ کرنا ہوگا یا نہیں۔ اس بارے میں 2 مشہور قول ہیں۔ یہی دونوں موقف امام احمد اور دیگر اہل علم کے اقوال میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تاہم اس بارے میں صحیح یہی ہے کہ ایسے شخص پر اعادہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ انہوں نے نماز میں غلطی کرنے والے دیہاتی کو کہا تھا، جاؤ اور جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ عمل 2 یا 3 بار ہوا تو اس شخص نے کہا، آپ کو بھیجنے والی ذات کی قسم، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے ایسے نماز سکھائیں جس سے میری نماز ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا سکھائی، نیز اسے سابقہ نمازوں کے اعادے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ اس شخص نے واضح کہا تھا کہ آپ کو بھیجنے والی ذات کی قسم، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تاہم اسے موجودہ نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ ابھی اس نماز کا وقت باقی تھا، اور نمازی کو حکم ہے کہ وقت پر نماز ادا کرے، لیکن جس نماز کا وقت نکل چکا ہے اس نماز کے اعادے کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم نہیں دیا، حالانکہ اس شخص نے اپنی نماز کے بعض واجبات ترک کیے ہوئے تھے کیونکہ اسے ان واجبات کا علم ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ان صحابہ اکرام کا حکم تھا جو رمضان میں طلوع فجر کے بعد بھی سحری سفید دھاگے سیاہ دھاگوں سے ممتاز ہونے تک کھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روزہ دوبارہ رکھنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ انہیں بھی وجوب کا علم نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لاعلمی کی بنا پر رہ جانے والے فعل کی وجہ سے اعادہ کا حکم نہیں دیا، بالکل اسی طرح جیسے کافر کو کفر اور دور جاہلیت میں رہ جانے والے اعمال کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 429 تا 431۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، جہالت، اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازے، لا علمی کا نام ہے، تاہم بسا اوقات انسان کو جہالت یعنی لا علمی کی وجہ سے ماضی کے افعال کے بارے میں معذور سمجھا جاتا ہے،
حالیہ عبادت میں معذور نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی مثال صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے آ کر نماز پڑھی لیکن نماز میں اطمینان نہیں تھا۔ نماز سے سلام پھیر کر اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار دہرائی تو آخر کار وہ شخص کہنے لگا آپ کو مبعوث کرنے والے ذات کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی لیکن سابقہ نمازوں کی قضائی کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ اسے اطمینان کے وجوب کا علم نہیں تھا، تاہم موجودہ نماز کو دہرانے کا حکم دے دیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 32 مکتوبہ شاملہ کی ترتیب کے مطابق۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نئے شہر میں وقت کے مختلف ہونے کے بارے میں آپ لاعلم تھیں تو آپ کا یہ عذر قابل قبول ہے، اس لیے آپ کا روزہ صحیح ہے۔ آپ کے مسئلے سے ملتا جلتا معاملہ بعض صحابہ کرام سے بھی سرزد ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قضا دینے کا حکم نہیں دیا۔ تاہم اس کے ساتھ اگر آپ دینی معاملے میں محتاط عمل اختیار کرنا چاہیں تو ان ایام کی قضا دے دیں تو یہ اچھا ہوگا، اور اس طرح کسی بھی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہے گا، نیز اس مسئلے میں اختلاف رکھنے والے اہل علم کے اختلاف سے بھی بچ جائیں گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 312045۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔